وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، پیشانی پر کسی کا شدتوں بھرا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھولی، نظروں کے سامنے اسے کھڑے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ جلتی آنکھوں کو جیسے قرار سا آ گیا تھا، مقابل کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ دھیرے سے اس کی نتنی پر لب رکھتا مسکرایا تھا۔ مما کہاں گئی؟ ریان اور حریم اور فیضی؟ ریبا کیسی ہے؟ ہاسپٹل کا کمرہ خالی دیکھ کر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کے روم میں آنے کی کچھ ہی دیر بعد نرس اس کا چیک اپ کر کے اسے انجیکشن دے کر گئی تھی۔ پتہ نہیں دواؤں کے زیر اثر کب تک سوتی رہی تھی۔ ریبا ٹھیک ہے، حیدر سے بات ہوئی ہے میری اور باقی لوگوں کو میں نے گھر بھیج دیا ہے۔ رات سے یہیں تھے نا سب میری جان؟ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتا اور آسانی سے بولا۔ آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے، آپ کیوں رک گئے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی جب بیبی کارٹ میں لیٹے ننھے وجود میں احتیاط سے گود میں لیتا اس کے قریب آیا۔ آپ کو دیکھ لینے کے بعد کیسی تھکن؟ عقیدت سے اس کی پیشانی چوم کر بیبی کو حفصہ کی گود میں لٹا کر دھیرے سے ان دونوں کے ہاتھ چومے۔ شرمندہ ہوں میں حفصہ، اس وقت آپ کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی اور میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ پہلی دفعہ میں اپنے رشتوں میں متوازن نہیں رکھ سکا۔ وہ واقعی شرمندہ لگ رہا تھا۔ ریان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری بچی ہے وہ، بس ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی بات نہیں ہوگی کوئی۔ اور میرے پاس سب تھے، ماما، حریم اور فیضی سب بہت خیال رکھ رہے ہیں میرا۔ وہ اس کی شرمندگی دور کرتی سے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ آپ کا شکریہ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پایا میں، مسکرا کر کہتے وہ جھکا۔ ریان، وہ سرخوتی سے پکار رہی تھی۔ ہمارے بیبی کا کیا نام رکھیں گی آپ؟ اس نے محبت سے اس سے پوچھا تھا۔ ہمارے بیبی کا نام آپ کا گڈا رکھے گا۔ کچھ پل کے لیے وہ حیران ہوا۔ دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے اس کے چھوٹے سے وجود کے گالوں کو چوم کر اس کی نتنی پر لب رکھے۔ ریان کے کہنے پر وہ اسے اس کے گھر ہی لایا تھا۔ اس حالت میں اکثر وہ ریان کو ڈھونڈنے لگتی تھی۔ اگر وہ نہیں ملتا تو وہ روتی تھی اور اب وہ مزید اسے روتے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ بہت احتیاط سے بازو میں اٹھائے وہ اس کے کمرے میں آیا۔ عرصہ اور فرحان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر غنودگی میں تھی۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پیروں سے سلیپر اتار کر رکھے تھے۔ اے سی کی کولنگ کچھ کم کر کے کمفرٹر اس پر اچھی طرح پھیلا کر وہ خود بھی دوسری سائڈ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نرمی سے اس کی گردن کے گرد لپٹا اسٹالر اتار کر سائڈ پر رکھتے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی سوجی آنکھیں اس کے دل پر گھوسے کی مانند پڑ رہی تھیں، بلکہ اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ پھولے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات۔ حیدر کا دل کٹ رہا تھا اسے اس طرح دیکھ کر۔ حیدر کی جان، اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے نرمی سے اس کے گال سہلائے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حیدر، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے اپنی جان کو۔ میرے دل، میری جان کے ٹکڑے۔ بھیگی پلکوں پر لب رکھتے اس کے گالوں پر پیار کیا، اسے پکارتی۔ کتنا روئی تھی آج وہ، جیسے اسے یقین ہو کہ ہر تکلیف سے بچا لے گا اسے۔ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے وہ بار بار نرمی سے اس کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ آپ کا تمام خوف، سارا ڈر میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا بیوی۔ حیدر کی موجودگی میں میری بیوی بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں گی۔ ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں، میرا گیمبو اپنے ہاتھوں سے سزا دے گا اپنے مجرم کو۔ شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ خود سے عہد کر رہا تھا۔ حیدر، داجان۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتی سسکی تھی۔ بیوی کیا ہوا؟ وہ بے تابی سے اس پر جھکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو روانی سے تکیہ بھگو رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ رونا نہیں ہے میری جان، میں ہوں نا آپ کے پاس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی سرد پیشانی پر اپنے جلتے لب رکھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں اس کے سر پر حرکت کرتی اس کا سارا درد سمیٹ رہی تھیں۔ ریبا یہاں دیکھیں۔ نرمی سے اس کے آنسو چنتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس طرح رویا نہ کرے میرے دل، میری دھڑکنیں تھم سی جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں آپ کو دل کیوں کہتا ہوں؟ آپ ساتھ ہوتی ہیں، میرے پاس ہوتی ہیں تو دھڑکنیں رقص کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کا وجود میری سانسوں کو بھی معطل کر دیتا ہے۔ آپ میری نگاہوں کے سامنے یوں تڑپتی ہیں، سسکتی ہیں تو مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے میری جان۔ ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال کر بس یہ سوچیں کہ آپ حیدر کی جان ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی وجہ ہیں۔ یہ جب تک دھڑک رہا ہے آپ کے نام پر، آپ کے ساتھ پر، آپ کا ساتھ نہ رہا تو میری دھڑکنیں تھم جائیں گی ریبا۔ اس کا سر دباتے جھک کر اس کی نم آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں حیدر، پر وہ مجھے لے جائے گا، پھر میں کبھی آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا، اس لیے خود ڈر لگتا ہے۔ تکیے پر سر مار کر وہ سر اٹھا کر اب اس کے زانوں پر سر رکھ چکی تھی، اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپائے سہمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہ میرے دل، کوئی نہیں لے کر جائے گا میری جان۔ ریبا تو حیدر کی ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میری بیوی کو نقصان پہنچائے۔ اس کے خوف پر وہ کرب سے بولا تھا۔ داجان کا بھی ہوں، داجان کا بہت سارا ہوں۔ اسے گود سے سر اٹھاتی
وہ باور کروانا نہیں بھولی تھی۔ حیدر نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ کیوں بھول جاتا تھا کہ اس کی بیوی بعد میں پہلے داجان کا گٹا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بہت نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ کافی دیر بعد درد میں کچھ آرام آیا تو وہ آہستہ سے اس کے ساتھ ہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اس کے شانے پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں بیوی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی ہتھیلی بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بغور اپنے ہاتھ کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ نرمی سے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ وہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے اگلے عمل پر ششدر رہ گیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتی اپنے لب رکھ چکی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں حیدر، اونچی ہو کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتی وہ پھولے گالوں کے ساتھ بولی۔ وہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہر عمل سے وہ یوں ہی اسے حیران کر دیا کرتی تھی۔ چھوٹی سی وہ لڑکی اپنی تمام تر معصومیت کے باوجود دیوانگی اور عشق میں اسے اکثر مات دے دیتی تھی۔ اسے اظہار کرنے کے لیے بہت سے الفاظ کہنے آتے تھے اور اپنے ایک جملے سے ہی اسے معتبر کر دیتی تھی۔ وہ سن بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جو دوبارہ اس کے شانے پر سر رکھ کر پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ احتیاط سے اسے خود سے کچھ دور کرتے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ منہ بسورے اسی کے انداز میں بولی۔ دیکھ رہا ہوں کائنات کی خوبصورت ترین چیزیں کیسے وجود میں آئی ہوں گی اور وجود میں آنے کے بعد کیسی دکھتی ہوں گی۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے سحر انگیز لہجے میں بولا۔ ریبا سوالیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی جیسے جاننا چاہتی ہو کیسے آتی ہیں حسین چیزیں وجود میں۔ یہ آپ کی آنکھیں، انہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کائنات کی حسین ترین چیزیں انہی سحر زدہ آنکھوں کے زیر اثر ہوتی ہوں گی، سحر میں جکڑ لینے والی۔ وہ جو آنکھیں پھیلائی اسے تک رہی تھی، اس نے نرمی سے آنکھوں کے گلابی کناروں کو انگلی کی پوروں سے چھوا جو رونے کی وجہ سے حد سے زیادہ سوج گئے تھے۔ گھائل کر دینے والی پلکوں کو دھیرے سے چھوتا وہ مزید بولا تھا۔ وہ محبت کی آنچ میں پگھلتی سرخ سی ہو رہی تھی، دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں قید کر لینے والی۔ عقیدت سے اس کی سوجی آنکھوں پر لب رکھتے اسے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ سمٹ سی گئی تھی۔ میں نہیں رو رہا ہوں، وہ منمنائی تھی۔ اب رونا بھی نہیں ہے میرے دل، بہت رو چکی ہیں آج کے دن آپ۔ یہ تو بس میں آپ کو بتا رہا تھا حسین چیزیں کیسی ہوتی ہیں، وہ بھی اتنی حسین جنہیں دیکھ کر اپنا آپ بھولنے لگے۔ محبت بھری نظر اس پر ڈالتے اس کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھ کر کمفرٹر صحیح طرح سے پھیلایا جو سمٹ سا گیا تھا۔ اور بھی کہیں درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اس کا گال سہلاتے دریافت کیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تھا۔ حیدر نے تشویش سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جب تک بہت زیادہ تکلیف نہ ہو وہ یوں اظہار نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کے بازو اور کلائی پر سرخ نشانات ابھرے ہوئے تھے جبکہ بازو میں اچھی خاصی سوجن بھی در آئی تھی۔ آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا بیوی؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ وہ کب اس طرح تکلیف سہنے کی عادی تھی؟ میں سو رہا تھا تو سب نے اتنا لگا دیا، پھر بعد میں بھی نہ میں نے آپ کو بلایا تھا جب مجھے یہاں درد ہوا، آپ نہیں تھے، اور اس وقت آپ نے پوچھا تھا میں اب پیار کرتا ہوں آپ سے، تو میں کرتا ہوں نا پیار، بہت سارا کرتا ہوں، اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا تھا اور اس لیے نہیں بتایا۔ اس وقت تو اتنا درد ہوا، اتنا سارا درد ہوا، پر میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اپنے مخصوص انداز میں زور زور سے سر ہلا کر بہت سارے پر زور دے کر بولی تھی۔ حیدر کو یاد آیا تھا کچھ دیر کے لیے عمر کے ٹھکانے پر گیا تھا، شاید وہ اس وقت کی بات کر رہی تھی۔ اور میرے دل، میں نے یہ بھی تو پوچھا تھا کہ آپ بھروسہ کرتی ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں میری جان، ان سے اپنی تکلیفیں چھپاتے نہیں ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں اپنے سارے دکھ، تمام تکلیفیں۔ اب جس وقت کوئی تکلیف ہو اسی وقت مجھے بتانا ہے، اچھا؟ وہ اس کی منطق پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اس سے پوچھنے کی؟ اس کی بیوی تو محبت ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی، یہ تو پھر درد برداشت کرنا تھا۔ نرمی سے تمام نشان پر مرہم لگاتے اس کی جانب دیکھا جو اس کے سوزر گود میں سر رکھے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ریبا میری جان، حیدر اکمل پورا آپ کی ملکیت میں ہے میرے دل، آنکھیں بند کر کے سو جائیں، باقی کا کل دیکھ لیجیے گا۔ اس کی کلائی پر لب رکھتے اس نے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ پورے بیگمبروں کے ہیں، ہتھیلی سامنے پھیلائے کہا گیا۔ پورے پورے، وہ محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتی آنکھیں موند گئیں۔ وہ ہاتھ کو سلا کر کمرے میں آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہاتھ کو ہمیشہ فرحان ہی سلاتا تھا، آج اس کی تکلیف کا خیال کرتے اس نے گاڑی سے اترتے ہی ہاتھ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب بھی ہاتھ بابا بابا کی رٹ لگائے بہت مشکل سے سویا تھا۔ وہ بیڈ کے درمیان میں بازو آنکھوں پر رکھ کے سو رہا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ ایک دوسرے ہاتھ سائڈ پر تکیہ سیٹ کرتی، ہاتھ کو اس کے برابر میں لٹا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی درمیان میں لیٹتا تھا، ایک بازو کے حلقے میں اسے لیتا، دوسرے سائڈ ہاتھ کو سینے سے لگائے سوتا تھا۔ عرصہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگیں، اپنے ہر عمل سے وہ اپنی محبت ثابت کرتا تھا۔ اس سے شدید ناراض ہونے کے باوجود آج بھی وہ روز کی طرح درمیان میں ہی لیٹا تھا۔ فرحان، اس نے بھرائی آواز میں اسے پکارا۔ گھر آ کر وہ ہاف سلیوز کی شرٹ پہن چکا تھا، بازو کے نچلے جانب لگے ٹانکے صاف نظر آ رہے تھے، لب اب بھی بھیج رکھے تھے جس سے
اس کی تکلیف کا صاف اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کی موجودگی اپنے قریب محسوس کر چکا تھا، اس کی بھرائی آواز پر بھی اسی طرح لیٹا رہا تھا، خود کو سوتا ہوا ظاہر کرتے۔ وہ اس کی سسکیاں بآسانی سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اپنے پیروں پر نمی محسوس کرتے اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے۔ آس پاس دیکھتے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی۔ آنسو تتر سے اس کے پیر پر گر رہے تھے۔ فرحان کا غصہ ایک بار پھر اٹھ کر آیا تھا۔ اٹھو پاگل لڑکی، اٹھو وہاں سے، 2 تھپڑ ورنہ لگاؤں گا تمہیں، تم نے عہد کر رکھا ہے، ہر حال میں فرحان مرتضیٰ کو تڑپانا ہی ہے۔ سرعت سے اسے بازو سے تھامتے کھڑا کیا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تم سے نکاح تمہیں یہاں بٹھانے کے لیے نہیں کیا میں نے عرصہ، تم اب تک جان نہیں سکی تمہاری جگہ کہاں ہے۔ آنکھوں میں بے بسی لیے اسے اپنے لیے تڑپتے اپنے قریب بٹھایا۔ حفصہ غصہ کر کے شاید وہ بھی تھک گیا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی محسوس کرتے ہی وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ کر رونے لگی تھی۔ فرحان نے نرمی سے اسے گرد بازو حائل کیے۔ یہاں ہے تمہاری جگہ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سر اس کا اپنے سینے سے لگا کر دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی فرحان، وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا، آپ کا خون بہہ رہا تھا، میری سانسیں رک رہی تھیں۔ اس نے میرا بچہ میری گود میں آنے سے پہلے مار دیا تھا فرحان، میں نے محسوس بھی نہیں کیا تھا اسے، اس نے اس کا احساس بھی چھین لیا مجھ سے۔ وہ آپ کو کچھ کر دیتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے سینے سے لگی وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے تمہارے الفاظ سے عرصہ، میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا کم ظرف سمجھتی ہو تم مجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو اس ذلیل انسان کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے ہی اس کی گرفت میں سختی درائی تھی۔ بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چہرہ اونچا کرتے ہی نظریں دائیں گال پر اٹھے نشان پر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی موجود اپنی 4 انگلیوں کے نشان پر نظر پڑتے ہی وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ اپنے تھپڑ کی شدت کا اندازہ اس کے گال پر پڑے نیل اور اس کے سوجن سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ نشان اب نیلے پڑ گئے تھے۔ دل میں کہیں سے شرمندگی نے سر اٹھایا تھا۔ اٹس ہرٹنگ می۔ اس سوجے گال پر لب رکھتے وہ بڑبڑایا۔ عرصہ اس کی آواز نہیں سن سکی تھی، وہ تو اس کی عنایت کو محسوس کر رہی تھی۔ اٹس ہرٹنگ می اے لاٹ۔ اب بھی وہ اس سرگوشی میں بولا تھا، لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ عرصہ سن سکتی تھی۔ بہتی آنکھوں سے پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا لمس اسے اپنے گال پر محسوس کرتی وہ رو رہی تھی۔ وہ تو اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کا یہ روپ پچھلے 6 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ سنجیدہ ضرور تھا لیکن غصہ نہیں کرتا تھا اس پر، اور آج غصے میں ہاتھ اٹھا دیا۔ اگر وہ پہلے والی عرصہ ہوتی تو کیا 2 کیا 10 تھپڑ بھی ہوتے تو وہ بے حس بنی کھاتی رہتی، لیکن یہاں تو عرصہ فرحان تھی جو محبتوں کی عادی تھی، اور مارنے والا فرحان مرتضیٰ تھا جس کی محبت کی فکر کی وہ عادی تھی۔ صبح کہا بھی تھا مرہم لگا لو اس پر، سوج گئے نا۔ انگلیوں سے چھوتے سنجیدگی سے کہا، جاؤ لے کر آؤ کریم فرسٹ ایڈ باکس سے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ خاموشی سے اٹھی، کریم لا کر ٹیوب اس کی جانب بڑھائی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھاتا انگلیوں میں کریم لے کر نرمی سے لگانے لگا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے بغور اس کی جانب دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ رونا بند کرو، پاس آؤ میرے۔ وہی تحکمانہ لہجہ۔ اپنی جگہ پر نیم دراز ہوتے اسے آنسو صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتی روز کی طرح اس کے بازو پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ اس کے بازو پر لیٹتے ہی وہ کرا اٹھا، سوری، آئی ایم سو سوری فرحان، مجھے یاد نہیں، آئی ایم سوری، میں ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہوں میں، رو نہیں یہاں آؤ۔ اسے روتے دیکھ کر وہ اپنی تکلیف چھپاتا بمشکل بولا تھا، تم کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی، بعض اوقات تمہارے الفاظ ضرور ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود سے دور کر دوں تمہیں میں۔ اب آ جاؤ میرے پاس یار، ایک تو اس ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اوپر سے تم اتنی منتیں کروا رہی ہو، سنجیدگی سے کہتے آخر میں شریر ہوا۔ وہ آنسو صاف کر کے اس سے نزدیک ہوتی، احتیاط سے اس کا ہاتھ سیدھا کر کے زخم دیکھنے لگی۔ نچلے جانب لگے ٹانکے واضح نظر آ رہے تھے۔ نرمی سے بازو آستین اوپر کیے، اگلے ہی پل وہ لبوں پر ہاتھ رکھے سسکی تھی۔ اوپر کی جانب 7 ٹانکے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کٹ بھی اچھے خاصے تھے جن پر شاید گھر آنے کے بعد اس نے مرہم لگایا ہوا تھا۔ عرصہ میں ٹھیک ہوں یار، کچھ نہیں ہوا مجھے، اسے فکر مند دیکھ کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ اتنا زیادہ کٹ کیا ہے؟ وہ اب نرمی سے زخموں پر انگلیاں پھیرتی روتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں اس لیے منع کر رہا تھا، نہیں دیکھو ہاسپٹل آنے سے بھی منع کیا تھا، وہاں بھی پہنچ گئی۔ ٹھیک ہوں میں بالکل۔ اپنی آستین ٹھیک کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، چلو سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا مجھے، پین کلر بھی لے لیا ہے یار، نرم لہجے میں کہتے اس کے گال پر انگلیاں پھیری جو رخ موڑے اب بھی اس کے بازو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا بہت؟ وہ برائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، انہیں اس طرح دیکھ کر درد ہو رہا ہے، وہ اس کے گال پر لب رکھتے اسے بھینچ کر بولا تھا۔
فرحان وہ دھیمی آواز میں سے پکار رہی تھی۔ ہاں، آپ غصے میں سب کو اتنی ہی زور سے تھپڑ مارتے ہیں؟ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی ہوئے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ 2 دفعہ اس کے عتاب کے زیر اثر آئی تھی اور دونوں دفعہ بنا کچھ سوچے سمجھے فرحان نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ مجھ سے تھپڑ کھانے والے کام صرف تم نے ہی کیے ہیں آج تک، ویسے زیادہ زور سے مارا تھا۔ نرمی سے اسے گال سلاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب تک میرے جبڑے دکھ رہے ہیں، گھر آ کر اتنی دیر تک جلن محسوس ہوتی رہی۔ 2 تھپڑ مارے آپ نے مجھے اتنی زور سے، اس کے بازو پر انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں اب تک تکلیف ہے، اس کے لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن تھپڑ مارنے پر مجھے کوئی ملال نہیں ہے۔ جو الفاظ تم نے کہے تھے دل کر رہا تھا 4-5 تھپڑ لگاؤں تمہیں تاکہ دماغ ٹھکانے آئے تمہارا۔ اس کے انداز پر سہم کر اس نے سرعت سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا اس کا وہ ایک اور جڑ دیتا۔ سورج کی کرنیں چہرے پر پڑنے سے اس کی آنکھ کھلی، بازو میں تکلیف کا احساس ہونے پر اس نے دائیں جانب دیکھا۔ عرصہ اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ رات اس نے اسے اپنے احسار میں لیا ہوا تھا، اس وقت بھی اس کا بازو اسی طرح نیچے تھا، یہی وجہ تھی اسے اپنا ہاتھ سنوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب ہاتھ اپنے دونوں پیر اس پر رکھے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے سو رہا تھا۔ تکلیف کے باوجود وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی پوری کائنات اس کی فیملی میں ہی تو تھی۔ ہلکا سے جھک کر ہاتھ کے گالوں پر پیار کیا، ایک ہاتھ سے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر تکیے پر سلانے کے بعد اپنا رخ عرصہ کی جانب کیا جو اس کی جانب کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ دن کی روشنی میں اس کے چہرے کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ بڑھ گال پر پھیرا، چہرے پر اب بھی تھوڑی بہت سوجن تھی، نشان مدھم پڑ گئے تھے مگر اب بھی موجود تھے۔ اب تک میرے جبڑے دکھ رہے ہیں، گھر آنے کے بعد اتنی دیر تک جلن محسوس ہوتی رہی مجھے۔ کل رات کا اس کا شکوہ یاد آیا۔ آئی ایم سوری، زیر لب کہتے اسے گال کو لبوں سے چھوا۔ کل اپنے عمل پر شرمندہ ہونے کے باوجود اس نے معافی نہیں مانگی تھی اس سے۔ وہ نشان اس کے چہرے پر دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے، اور اس سے بھی زیادہ اس لیے کیونکہ وہ نشان اس نے خود کے دیے ہوئے تھے۔ اپنے چہرے پر بارہا اس کا لمس محسوس کر کے بھی وہ نہیں اٹھی تھی تو فرحان نے تشویش سے اسے دیکھا۔ عرصہ کیا ہوا؟ اس کے پکارنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عرصہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا یار؟ ناراض ہو تو بولو نا۔ سوری بھی کہہ دیا، اب تو معافی بھی مانگ لی۔ آرام سے اس نے سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھتا وہ بے چینی سے اسے پکار رہا تھا۔ عرصہ آنکھیں کھولو یار، مارا گر تو تھا، پیار بھی تو اتنا کر رہا ہوں، کیوں کر رہی ہو اس طرح؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کے گال پر ایک بار پھر شدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا۔ عرصہ میں غصے میں تھا، میری جان پلیز آنکھیں کھولو۔ پھر سے کہیں تو ذرا عرصہ میری جان۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتی وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ عرصہ اس کی اڑی رنگت پر محسوس ہوتی کھلکھلا اٹھی تھی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اس کی شرارت سمجھتے سختی سے اسے بازو سے تھام کر پوچھا۔ فرحان صاحب، یہ چھوٹا سا بدلہ تھا جو کل آپ نے میرے ساتھ کیا، اس کا اتنا خون میرے سامنے بہہ رہا تھا، آپ کو اس طرح دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی اور آپ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا، تو اب اگر آپ نے غصے میں خود کو کوئی نقصان پہنچایا تو ابھی جو مذاق تھا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بنا خوفزدہ ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اپنے اصلی انداز میں بولی تھی۔ اچھا لگا تھا اسے اس کے انداز دیکھ کر، لیکن عرصہ بھی جو کچھ دیر پہلے ہوا، اگر اس کی آپ نے کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے ہی۔ فرحان، مرتضیٰ کا حق ہے، یہ تمہارا خود کا نہیں کہ تم خود کو نقصان پہنچاؤ، مائنڈ اٹ۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے سنجیدگی سے اسے باور کروایا جو مذاق میں وہ سچ میں اگر ہوتا تو اسے آگے سوچنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ڈانٹ رہے ہیں پھر؟ ڈانٹتے ہیں، غصے میں مار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں محبت کرتا ہوں بہت۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی نم لہجے میں بولی تھی۔ ہاتھ اٹھایا، تم پر غلط کیا، یہ نشان یوں بھی بہت تکلیف دے رہے ہیں مجھے، کوئی سزا دینا چاہتی ہو تو بندہ حاضر ہے۔ اس کے لاڈ بھرے شکوے پر اسے بے اختیار پیار آیا تھا۔ اتنے مان سے وہ اس کے قریب آئی تھی، اس یقین پر کہ غصے کے باوجود بھی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مان تو ہمیشہ وہ یوں ہی سلامت رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہا، کہیں عرصہ میری جان۔ وہ لاڈ سے بولی تھی، عرصہ میری شیرنی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، اس کے تاثرات دیکھتا ہنس پڑا تھا۔ چلو ناشتہ کر لو میرے ساتھ، پھر مجھے نکلنا ہے، ریبا کے ڈاکٹر سے مل کر ایک اور اہم کام ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھنے لگا جب عرصہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فرحان پلیز اس کے پاس نہ جائیں اب۔ اس کے بازو پر انگلیاں پھیرتی وہ بھرائی آواز میں بولی تھی، لڑکی یہاں دیکھو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، ویسے بھی حیدر نے اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑا ہوگا، میں بس دیکھوں گا کہ وہ وہیں ہے یا نہیں، پولیس کے حوالے ہی کرنا ہے لیکن سزا دینے کے بعد۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ عرصہ جانتی تھی اس معاملے میں وہ اس کی ایک نہیں سنے گا۔ حیدر بھائی، ریحان بھیا اور حفصہ کے لیے ناشتہ تیار کر دیا ہے، یہ بھی لے جائیں ہاسپٹل۔ ناشتے کے بعد وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب عرصہ ہاتھوں میں ریپ لنچ باکس تھامے اس کے پاس آئی۔ کیسی ہیں عرصہ، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے سوال کا مطلب سمجھتی اس بات میں سر ہلاتی مسکرائی۔ حیدر، یہ حفاظت
ریبا ہاتھوں میں اسٹالر لیے اس کے مقابل آئی تھی۔ حفاظت عرصہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وائٹ کرتی کے ساتھ بلو ٹراؤزر میں ملبوس، ہاتھوں میں بلو اسٹال لیے، کندھوں تک آتے بالوں کی ہائی پونی بنائے، وہ حیدر کے سامنے کھڑی تھی جو نرم تاثر چہرے پر لیے اس کے چہرے کے گرد اسٹالر لپیٹ رہا تھا۔ یہ حفاظت ہے بیوی، یہ کیوں لیتے ہیں؟ عرصہ کے چہرے پر حیرت دیکھ کر حیدر نے مسکراتے ہوئے ریبا کی جانب دیکھا۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں سنڈریلا، سب کے سامنے پوگیمپو کی طرح جانے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، تو اب میں حفاظت لے کر جاتا ہوں۔ اللہ پاک کو ناراض نہیں کرتے نا، اس لیے میں بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، حیدر سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے میں کبھی ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے مخصوص انداز میں اس نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ عرصہ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی تھی۔ عمر اصغر جیسا درندہ اس کی معصومیت ختم نہیں کر سکا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے میری جان۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے دل سے کہا تھا، وہ تو ہی تھی اتنی پیاری، کسی کو بھی اس سے پیار ہو سکتا تھا۔ ہادی بھی سو رہا ہے؟ اس کے اشتیاق سے پوچھنے پر ہاتھ کے متعلق دریافت کیا، اور عرصہ اور حیدر دونوں مسکرا اٹھے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے ہادی بیبی کی گڈے کے ساتھ خاصی اچھی دوستی تھی۔ ہاں جی، ہادی بیبی کل رات بہت تنگ کیا ہے، اب آرام سے سو رہا ہے، عرصہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ریبا یہاں آؤ۔ فرحان کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹی جو قدم قدم چلتا خود ہی اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ بھائی کی جان، بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، حیدر وہیں ہوتا ہے تمہارے ساتھ، میرا بچہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ میرا بچہ روتے ہوئے تو گھر نہیں آئے گا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے نرم لہجے میں سمجھاتے اس نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، جسے بنا توقف کے وہ تھام گئی تھی۔ بھیا میں روتے روتے واپس نہیں آتا، وہ سب اتنا بولتے ہیں کہ میں سو جاتا ہوں۔ منہ بسور کر اس نے اتنا پر زور ڈال کر کہا، اپنے بے ہوش ہو جانے کو وہ بہت آسانی سے سو جاتا ہوں کہہ کر چھپا چکی تھی۔ فرحان نے قریب کر کے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ میں بھی کچھ دیر میں آ جاؤں گا اپنے بچے کے پاس۔ اس کے کہنے پر اس نے اسپات میں گردن ہلائی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل کی راہداری میں چلتے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ریحان سے حیدر نے گاڑی میں ہی اس کی کال پر بات کروا دی تھی۔ اس کے سیشن کا وقت ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، اس لیے ریحان سے اسے ملوا نہیں سکا تھا۔ بیوی میری جان، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر رک کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا جو کل کے مقابلے میں آج تھوڑی بہتر تھی۔